اپنائے بغیر اپنی زندگی کو کامیاب نہیں بنا سکتی ہیں۔ اسی منہج کو سمجھنے اور نوجوان کو اسی منہج کی طرف بلانے کے لیے اس قسم کے دروس کا انعقاد ہوتا ہے۔ بھائیو، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھا ہے۔ اس لحاظ سے خطبہ جمعہ کا جو میرا مرکزی عنوان ہے وہ ہے حصول علم سلف کا منہج۔ علم کو حاصل کرنے میں سلف کا کیا منہج ہے؟ عموماً آپ ہمیشہ یہ لفظ سنتے ہیں منہج سلف یا سلف کا منہج۔ منہج کا معنی راستہ اور طریقہ کے ہیں، اور سبیل، منہج سبیل کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، اور سلف یہ گزرے ہوئے لوگوں کو کہا جاتا ہے۔ جیسے ہمارے آباء و اجداد گزر چکے ہیں تو ہم انہیں سلف کہتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے خطبہ جمعہ کا جو عنوان ہے منہج سلف، تو منہج سلف کا معنی ہو گیا گزرے ہوئے لوگوں کا راستہ۔ لیکن جب اسی چیز کو شریعت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو منہج سلف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس راستے پر چل کر صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی، ٹھیک اسی راستے پر چلنے کو منہج سلف کہتے ہیں۔ ٹھیک اسی راستے پر چلنے کو، صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کو منہج سلف کہتے ہیں۔ یعنی جس راستے پر صحابہ نے چل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی، ٹھیک اسی نقش قدم پر چلنے کو منہج سلف کہتے ہیں۔ بھائیو، دنیا کی زندگی میں اور زندگی کے تمام امور میں منہج سلف کی بڑی اہمیت ہے۔ منہج سلف کی بڑی اہمیت ہے۔ ایک انسان جو اپنی زندگی کو کامیاب بنانا چاہتا ہے، جو اپنی زندگی کو کامیابی کے دہلیز تک لے جانا چاہتا ہے، لیکن اگر انہوں نے قرآن کو پڑھا، قرآن کی تعلیمات کو حاصل کیا، مگر ان کے چلنے کا طریقہ وہ طریقہ نہیں جو صحابہ کا طریقہ تھا، ان کے چلنے کا طریقہ وہ طریقہ نہیں جو سلف کا طریقہ تھا، تو ان کے ہاتھ ناکامی اور نامرادی آئے گی۔ آپ سورہ نساء کو پڑھیں، اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ آپ آیت کریمہ کے اندر غور کریں کہ منہج سلف کی کس قدر اہمیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہدایت کے آ جانے کے بعد اگر کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتا ہے تو ہم اسے وہاں لے جاتے ہیں جہاں وہ جانا چاہتا ہے، وساعت مسیرہ، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اللہ نے کہا کہ ہدایت کے آ جانے کے بعد رسول اور اہل ایمان کی اگر کوئی شخص مخالفت کرتا ہے تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ ذرا غور کریں آیت کریمہ کے اندر کہ اللہ رب العالمین اگر اتنا کہہ دیتا کہ اگر کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے گا تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، بات مکمل ہو جاتی، بات کافی ہو جاتی۔ ظاہر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت پر ٹھکانہ کہاں ہے؟ جہنم ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین نے کہا کہ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، کہ ہدایت کیا جانے کے بعد رسول کی مخالفت کے ساتھ اگر کوئی شخص اہل ایمان کی مخالفت کرتا ہے تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اللہ اکبر، یہ منہج سلف کی اہمیت ہے۔ وساعت مسیرہ، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ آپ ذرا غور کریں آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کے ساتھ ساتھ اہل ایمان کا ذکر کیا کہ اگر اہل ایمان کی مخالفت کرو گے تو تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے۔ کیوں؟ کیونکہ صحابہ کرام وہ جماعت ہے جنہوں نے آپ سے قرآن کو سیکھا ہے، صحابہ وہ جماعت ہے جنہوں نے نزول قرآن کے زمانے کو پایا، صحابہ وہ جماعت ہے جنہوں نے قرآن کو آپ سے سیکھا، آپ سے عمل کرنا سیکھا، آپ کے سامنے دین کو سیکھا، آپ کے سامنے قرآن کو سیکھا۔ وَمَن يَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اب اگر کوئی شخص صحابہ کی مخالفت کرتا ہے، سلف کی مخالفت کرتا ہے، سلف کے راستے سے ہٹ کر زندگی
زندگی گزارتا ہے تو اس کی زندگی میں ناکامی اور نامرادی آئے گی۔ اور ایسے لوگوں کے بارے میں جو منہج سلف سے ہٹ کر زندگی گزارتا ہے، جن کا منہج بہتر نہیں ہے، جو صحابہ کے منہج کے مطابق زندگی نہیں گزارتا ہے، جو سلف کے منہج کے مطابق زندگی نہیں گزارتا ہے، وَمَن يَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، اللہ نے کہا کہ ہم اسے اس کا ٹھکانہ جہنم بنا دیں گے، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور وہ کیا ہی بری جگہ ہے۔ اللہ اکبر۔ پتہ چلا کہ سلف کے منہج کو اپنائے بغیر زندگی کو کامیاب نہیں بنا سکتے۔ ذرا غور کریں، ایک حدیث میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان بنی اسرائیل تفرقت، لمبی حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث کے راوی عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث کی سند کو حسن قرار دیا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹ گئے اور میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائیں گے۔ بنی اسرائیل کتنے فرقوں میں بٹ گئے؟ 72 فرقوں میں، اور میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائیں گے۔ کلہم فی النار، سارے کے سارے جہنم میں جائیں گے، الا ملۃ واحدہ، سوائے ایک گروہ کے۔ صحابہ کرام نے پوچھا ما ہی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول وہ کون سا گروہ ہے، وہ کون سی جماعت ہے، وہ کون سے لوگ ہیں جو جنت میں جائیں گے، بقیہ سارے کے سارے جہنم میں جائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا عمل میرے اور میرے صحابہ کے عمل جیسا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ حدیث کے اندر ذرا غور کریں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کلہم فی النار الا ملۃ واحدہ، سارے کے سارے جہنم میں جائیں گے سوائے ایک گروہ کے۔ جب صحابہ نے پوچھا وہ گروہ کون سا ہے تو آپ نے فرمایا کہ جس کا عمل میرے اور میرے صحابہ کے جیسا ہوگا۔ اللہ کے نبی اگر اتنا کہہ دیتے کہ جس کا عمل میرے عمل جیسے ہوگا تو وہ جنت میں جائے گا، کیا بات مکمل نہیں تھی؟ ارے اللہ کے بندے، بات کافی تھی کہ نہیں تھی؟ اگر کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلتا ہے تو وہ جنت میں جائے گا نہیں جائے گا؟ یقیناً جنت میں جائے گا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں صرف یہ نہیں کہا بلکہ اللہ کے نبی نے شرط لگایا کہ ما انا علیہ واصحابی، جو شخص میرے اور میرے صحابہ کے نقش قدم پر چلے گا اللہ رب العالمین اسی کو کامیاب کرے گا، اور یہی وہ گروہ ہے جو کل قیامت کے دن کامیاب ہوگا۔ اللہ اکبر۔ یہ حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ منہج سلف کی کس قدر اہمیت ہے۔ آپ نے شرط لگایا ما انا علیہ واصحابی، جس کا عمل میرے صحابہ کے جیسا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ کیوں؟ صحابہ کرام وہ جماعت ہیں، صحابہ وہ جماعت ہیں جنہوں نے قرآن کے نزول کے زمانے کو پایا، صحابہ وہ جماعت ہیں جن کے بارے میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، کہ میرا زمانہ سب سے بہتر زمانہ ہے، میرے بعد میرے صحابہ کا زمانہ ہے، اس کے بعد والوں کا زمانہ ہے۔ صحابہ وہ جماعت ہیں جن کے بارے میں علماء کرام نے کہا الصحابہ کلہم عدول، کہ صحابہ سب کے سب عادل ہیں۔ میرے بھائیو، لہذا صحابہ کے نقش قدم پر چلے بغیر زندگی کو کامیاب نہیں بنا سکتے۔ یہ منہج سلف کی اہمیت ہے۔ منہج سلف کی اہمیت اس قدر ہے کہ امام دار الہجرہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس قول کو شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب مجموع الفتاوی کے اندر نقل کرتے ہیں کہ لن يصلح آخر هذه الامه الا بما صلح به اولها، کہ اس امت کے آخری طبقہ کو وہی راستہ درست کرے گا جس راستے نے پہلے کے لوگوں کو درست کیا تھا۔ لوگوں، وہ راستہ کون سا راستہ ہے؟ وہ راستہ صحابہ کا راستہ ہے، وہ راستہ تابعین کا راستہ ہے، وہ راستہ تبع تابعین کا راستہ ہے، وہ راستہ ائمہ محدثین کا راستہ ہے، وہ راستہ ائمہ مفسرین کا راستہ ہے، وہ راستہ سلف کا راستہ ہے، جس راستے پر چل کر اپنی زندگی کو ہم کامیاب بنا سکتے ہیں۔ اس کے بغیر ہم اپنی زندگی کو کامیاب نہیں بنا سکتے۔ میرے بھائیو، یہ منہج سلف کی اہمیت کے متعلق چند چیزوں کو آپ نے جانا۔ اب آئیں اصل عنوان کی طرف چلتے ہیں۔ یہ عنوان کا میں نے مفہوم آپ کے سامنے بیان کیا کہ منہج سلف کا معنی کیا ہوتا ہے اور منہج سلف کسے کہتے ہیں۔ بات اگر یہاں تک سمجھ میں آ گئی ہو تو آگے بڑھیں۔ عنوان ہے حصول علم میں سلف کا منہج۔ یاد رہے، علم کے حصول میں سلف کا جو منہج ہے وہ بڑا شاندار رہا ہے۔
علم کے حصول میں سلف کا جو منہج ہے وہ بڑا بہترین رہا ہے۔ حصول علم میں سلف کا جو پہلا اصول ہے، یوں کہیں کہ پہلا جو اصل ہے وہ یہ کہ علم حاصل کہ عمل کرنے سے پہلے علم حاصل کریں۔ پہلا اصول کیا ہے؟ عمل کرنے سے پہلے علم حاصل کریں۔ آپ ذرا دیکھیں، اللہ رب العالمین نے کلام مقدس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس بات کا حکم دیا، اور اللہ رب العالمین نے خود یہ چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھلائی ہے، جیسا کہ سورہ محمد میں اللہ رب العالمین نے فرمایا فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، کہ اے نبی پہلے آپ علم کو حاصل کریں، پہلے آپ اس بات کو جان لیں کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں۔ ذرا غور کریں آیت کے اندر کہ اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے علم حاصل کرنے کو کہا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے عمل کی دعوت دی۔ اللہ نے کہا فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، اے نبی آپ پہلے علم کو حاصل کریں، آپ پہلے اس بات کو جان لیں کہ روئے زمین کے اندر اگر عبادت کے لائق ہے تو صرف اللہ رب العالمین ہے، اگر سجدہ کسی کے سامنے کی جائے گی تو وہ اللہ رب العالمین کے سامنے کی جائے گی، اگر دعائیں کسی سے مانگی جائے گی تو وہ اللہ رب العالمین سے مانگی جائے گی۔ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، لوگوں جان لو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے یہ طریقہ سکھایا تھا، یہ اصول بتایا تھا کہ اے نبی پہلے آپ علم کو حاصل کریں، پہلے آپ عقیدہ توحید کے بارے میں جانکاری حاصل کریں، اس کے بعد اللہ رب العالمین نے استغفار کی دعوت دی۔ پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے علم حاصل کرنے کو کہا، اس کے بعد عمل کی دعوت دی، اور یہی سلف کا اصول ہے، اور یہی سلف کا طریقہ بھی ہے کہ پہلے علم کو حاصل کریں پھر عمل کریں۔ جب آپ صحیح بخاری کو پڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کو پیش کرنے سے پہلے ایک باب باندھا ہے۔ باب یعنی ایک ہیڈنگ قائم کیا ہے، ایک باب قائم کیا ہے۔ کون سی آیت؟ ابھی جو میں نے پڑھا فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، یہ آیت کریمہ پیش کرنے سے پہلے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری کے اندر ایک باب قائم کیا ہے کہ باب العلم قبل القول والعمل، کہ کچھ بھی کہنے اور کرنے سے پہلے علم کو حاصل کریں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کریمہ کو پیش کرنے سے پہلے ایک باب باندھا کہ باب العلم قبل القول والعمل، کہ کچھ بھی کہنے اور کرنے سے پہلے علم کو حاصل کریں، اس لیے کہ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ علم جو ہے وہ انسان کی بات صحیح ہونے کی